بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہمارا سلسلہ گفتگو جو پچھلے 4 ویڈیو سے چلا آ رہا ہے، آج ہم اس کی 5ویں قسط جو ہے جاری کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا تو ایک دم یک لخت کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ہم نے اچانک سوچ لیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 قومی نظریہ اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو 2 قومی نظریہ تو چلا آ رہا ہے ازل سے کہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے۔ یہاں چونکہ ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمانوں کو واسطہ ہی ان سے تھا، تو اس لیے مسلمان الگ اور ہندو الگ 2 قومی نظریہ پیش تھے۔ لیکن اس کا اصل اصول یہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور غیر مسلم الگ قوم۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کا نظام اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے کہ جس دن یہ نظام نافذ ہو گیا، پاکستان کا نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، تو باقی نظاموں کے چراغ گل ہو جائیں گے، جو کہ چراغ ہی نہیں ہیں، وہ خود اندھیرے ہیں۔ تو وہ اندھیرے اپنے آپ کو چراغ بتاتے ہوئے روشنی کی شمع جو اسلام کی صورت میں ہے، جس سے پاکستان کا نظریہ ضوء پاتا ہے، جس سے پاکستان کی اردو زبان جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے مخالف کرنے کے لیے سارے صف آرا ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو زبان کے باب میں دیکھیے کہ نستعلیق خط ہے اس کا، تو اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور دیوناگری میں کبھی اس میں رومن اردو میں لکھنے پہ وہ کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے۔ اور اب تو ایک نئی بدعت نکلی ہے کہ دیوناگری فونٹ اور رومن فونٹ کو ملا کے ایک عجیب ملغوبہ بنایا گیا ہے اور اس پہ مشاعرے برپا کیے جا رہے ہیں۔ تو اردو زبان کے اوپر یہ ظلم و ستم کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ تحریک پاکستان سے جڑی ہوئی زبان ہے، اور جب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں تو احباب آج کل ایسے محب وطن تو ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ زمین سے جڑی ہوئی زبان ہے، یہ نظریے سے نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہم اس میں بیان کریں گے کہ اردو زبان کیوں تحریک پاکستان سے جڑی ہوئی ہے اور اردو معلیٰ کیوں کہلاتی ہے۔ آپ کی توجہات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔